من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو، اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے، اگر شرعاً امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ویسے ماشاءاللہ اس گاؤں میں بچوں کی پیداوار بھی کافی الحمدللہ، چھٹ چھٹ کے آئے، ایک بھی بوڑھا نہیں ہے، بوڑھا سب سو رہے ہیں، اب پتہ نہیں بستر میں سو رہے ہیں قبرستان میں۔ چلو بیٹھو بیٹا، اب بیٹھو، گڑبڑ ہو جائے گا، سب سے زیادہ نا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، ایک بات بتاؤ، مائک چلانے والا ایک ہے یا 7-8 ہے؟ کون سے مائک والے کون ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ یہ والے۔ تو تم لوگ کیوں ہاتھ سیک رہے ہو یہاں کے؟ اس پہ آؤ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم آ جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک، چلو بیٹھو آرام سے۔ سب سے زیادہ جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا، سب سے زیادہ بتاؤں، توجہ رکھو، توجہ، سب سے زیادہ جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا، یہ 2 بچے موٹر سائیکل گھیرے بیٹھے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کوئی موٹر سائیکل لے کے نہ بھاگ جائے۔ کیوں آ رہا بیٹھ رہے بھائی؟ اور اب دیوان جی کی کیا ٹانگ اٹھانی پڑیں گی یا خود؟ چلو بھائی وہ دیوان جی ہیں، کوئی بات نہیں، دیوان اتنی مشکلوں سے بلایا ہے تو کم سے کم سنو تو، سمجھے؟ وہ کھڑا ہے بھائی دیوار روکے ہوئے، دیکھو وہ کھڑا، دیکھو بیٹھ گیا، بیٹھ گیا، بیٹھ گیا، او بیٹا اتنی محنت کی ہے کمیٹی والوں نے، آپ لوگوں نے، اتنا کوہرا ہے یہ اور اتنا ٹھنڈ کا ماحول ہے، اتنے شاندار آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو جلوہ گر ہیں حضرت قبلہ، کون آ گئے؟ تو انہوں یہ صوفہ دینا پڑے گا۔ تو دیکھ رہے ہیں اب پیر طریقت حضور الشاہ مفتی انوار الحق صاحب مصطفی، جنہوں نے سرکار مفتی اعظم کا جلوہ دیکھا، یہ وہ ذات ہے، علم میں بھی لاجواب ہیں اور عمل میں بھی لاجواب ہیں، جن کے ہاتھ میں سرکار مفتی اعظم کا دامن اور ہاتھ رہا، یہ وہ ہاتھ ہے۔ آپ نے بلایا، کمیٹی والوں کی محبتیں، اچھے اچھے شاعر، شاکار ترنم، شاعر اسلام نظامی صاحب، نور الدین منظر صاحب، یہ گناہگار بھی آیا میرے بعد، اور ایک خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ، سمجھے؟ جب بلایا ہے تو کچھ ادھر کھڑے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں راجستھان میں آ گیا ہوں، مگر تم نے ثابت کر دیا راجستھان میں نہیں، بھوجپور کے علاقے میں ہوں۔ اب کلمہ شریف سناؤ اور پھر میں خطبہ پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پہلے کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
الحمدللہ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ او بیٹا بچیوں، سرکار مفتی اعظم کی بات جب آئی نا تو مفتی عبد المنان مبارک پور اعظم گڑھ والے بحر العلوم، انہوں نے لکھا ایک دن سرکار مفتی اعظم بغیر اطلاع کے جمعے کے دن جمعے کی نماز میں آ گئے۔ کوئی اطلاع بھی نہیں دی انہوں نے۔ یار اللہ والوں کی ذرا شان تو دیکھو، عالم ربانی تھے، کوئی اطلاع نہیں۔ اگر اطلاع دی ہوتی تو پھر الگ آئے، مسجد بھر چکی تھی، تھوڑے لیٹ ہو گئے تھے، وہیں سیڑھیوں کے پاس میں جگہ بٹھا رومال بچھا کر کے جہاں صف ٹوٹ رہی تھی، مطلب جہاں تک پوری ہو رہی تھی وہاں برابر میں بچھا کر کے اور بیٹھ جاتے۔ جن کی ڈولی علماء اٹھایا کرتے تھے، یہ وہ پیر ہیں جن کو کیا ہوا بیٹا؟ نہیں یار، لحاظ بیٹا بچھانے کا تھوڑی ہوتا ہے نہ، غلط بات ہے۔ لحاظ دو، لحاظ چھوڑو، لحاظ دو، جلدی لحاظ دے دو، لحاظ چھوڑو، غلط بات ہے۔ تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر میں اٹھوا دوں، تم ادھر آ جاؤ، میں اٹھوا دوں۔ آسم بھائی چلو اب بچ گئے، اتنا تو سن گیا جتنا سننا تھا۔ تو سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ اللہ، جن کو ہاتھ چومنے کے لیے، چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ علماء لائن سے لگے رہتے تھے، وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، اتنی سادگی، جو جانتے تھے کہ سرکار آ گیا جی، آ گیا جی، بولے نہیں، جہاں جس کا جیسے حق ہے وہ بیٹھ چکا ہے۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا آگے جمعے کے دن وہ جہنم کا پل بناتا ہے۔ اللہ اللہ، مجھے مسجد کی بات یاد آ گئی تو سنو ذرا، توجہ کرو، غور کرو۔ مسجد وہ جگہ ہے جو سب سے، تمام جگہوں میں اگر پوچھا جائے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے تو وہ مسجد ہے۔ پیارو، علامہ زمخشری لکھتے ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے، آ جاؤ۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی بھی تلاوت نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بھی تلاوت نہیں ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، خالی بیٹھ جائے تو علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے پر جتنی سانسیں لے گا، 1 گھنٹہ بیٹھے جتنی سانسیں لے، آدھا گھنٹہ بیٹھے جتنی سانسیں لے، علامہ زمخشری کہتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس
400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی سبحان اللہ۔ نیکیاں بولو؟ اب مسجد جایا کرو گے؟ انشاءاللہ جاتے ہو؟ کم بول رہے ہو، لگ رہا 8ویں دن جا رہا ہو۔ ہاں ڈکا ماری کی چل رہی ہے۔ بعض تو اتنا بڑا سنیچر ہے 8 دن میں ہی نہاتا ہے جاڑوں میں، مجھے سب پتا صحیح بتا۔ اچھا دانت روزانہ مانجے گا، جھاگ بنا لے گا منہ میں، ادھر سے کھر کھر ادھر سے کھر کھر، وضو نہیں بنا سکتا۔ وضو کیوں بنائے گا؟ اگر پاک ہوگا تبھی تو۔ آدھے سے زیادہ کھڑمتو ہوں گے، آدھے سے زیادہ۔ مگر پیارے سنو، پاک رہا۔ لوگ کہتے ہیں یار دعا کر دیو حضرت، گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں کماتے بہت ہیں، رحمتیں نہیں ہو رہی ہیں، کماتے بہت ہیں۔ اگر جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، کتا ہو یا ناپاک انسان ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ابا بھی ناپاک، اور لے دے کے اماں بھی ناپاک، بھیا بھی ناپاک اور تاؤ بھی ناپاک۔ کبھی موقع ملا تو مغرب کی پڑھ لی، ورنہ ختم۔ 8 دن میں جمعے کی نماز پڑھ کے اور اتنی چترائی دکھائے گا، کہتا ہے یار پتہ نہیں میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو میری پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی۔ اے بچوں منگاؤ ڈی سی ایم، مدرسے میں لے جاؤں گا بھر کے، اور بہت پیٹتا ہوں میں مدرسے میں، جو پڑھے ہیں میرے پاس پوچھ لیں گے، سمجھاؤ گی؟ اللہ برکت، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اتنے دکھائے گا، پتہ نہیں کہے گا یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی۔ اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی؟ صحیح بات۔ مٹرے کی پھلی تو نے نہیں چھوڑی، گنے تو نے نہیں چھوڑے، برسین تو نے نہیں چھوڑے، تم نے کیا نہیں چھوڑا؟ 10 کا نوٹ۔ اچھا توجہ رکھو لگے مطلب، میرے بتانے کا مطلب یہ ہے 5 وقت کی نماز فرض ہے عاقل بالغ مسلم مرد عورت پر۔ کتنے وقت کے بولو؟ اور ایمان والا جو سمجھے۔ بے شک نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، مسجد میں خالی جا کر کے بیٹھ جائے۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں 1 سانس پر 400 نیکیاں ملیں گی۔ اب بتاؤ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ نیکیوں کا راستہ جلسے سے حاصل کرو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک تو اتنی پیاری بات یاد آ رہی ہے مجھے، کہہ دوں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ بالکل۔ اگر کوئی نا سراج صاحب، اگر کوئی 1 کلو سونا صدقہ کر دے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو سینہ چوڑا کر کے چلتا ہے۔ کہتا معلوم ہے میں کون ہوں؟ اچھا کون ہے تو؟ بولے وہی ہے جس کا مسجد میں اعلان ہوا تھا۔ اللہ 1 کلو سونا صدقہ کر دے تو، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو پورے ضلع میں نام ہو جائے گا۔ اور 2 کوئنٹل اول تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس، تھوڑا موڑا ہے بھی نا تو آپس میں دیورانی جٹھانی کسی کے بندے مار دیے تو کسی کنڈل مار دیے۔ اب میاں کو رٹائے پھر رہی ہیں، میاں بتائیے میرے کنڈل چر گئے، تھوڑی بہت کڑیا مڑیا تھی وہ میاں لے گیا۔ بولے 1100 روپے لگیں گے، 2-3 پہ چکر لگا دیے، آدھے کنڈل کے پیسے یہ میاں لوگ لے گئے۔ تم بالکل پٹ، ہر طرف سے تمہیں ہی لوٹا جا رہا ہے، ہر طرف سے۔ لیکن ذرا دیکھو پیار، دیکھو غور کرو۔ آج میں جلسے میں وہ بات بتا دوں، 1 کوئنٹل نہیں، 10 کوئنٹل نہیں، ہزاروں کوئنٹل سونا
صدقہ کرنے کا ثواب پالو گے۔ بے شک حدیث سناؤں گا، انشاءاللہ میری بات غلط ہو سکتی آپ کی، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتا۔ بولو کیا نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ نہیں، نبی کی بات غلط مگر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب سنو تھوڑا سا پس منظر بتا دوں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ ذرا سننے کی بات ہے پیارو، جمعے کے دن مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے جا کر کے جھاڑتے پوچھتے صاف کرتے، کچی مسجدیں تھی، چھپر پڑے ہوئے تھے، دن کے گر جاتے تھے، دھول وغیرہ آ جاتی تھی، مگر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق جمعے سے پہلے پوری مسجد کو جھاڑ کر کے پہنچ کے صاف کرتے تھے، جھاڑو مارتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے پوچھ لیا ابو بکر صدیق ایسے کرتے ہیں، اب ذرا میرے نبی کا بیان سنو اور ان کمیٹی والوں کو دعائیں دینا، تمہیں آج ایسا ایسا پیغام ملے گا، اگر عمل کرو گے تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ میرے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی بھی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پہنچے گا، صاف کرے گا، ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے گا، آقا فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی مقیم الرحمن صاحب، نعرہ تکبیر۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا۔ وہ تو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے نا تو حضرت بھی اٹک جاتے، کیونکہ میرا نام ہی اتنا لمبا۔ ایک جگہ نا اعلان ہو رہا تھا، اعلان بولے پیر، وہ جو لگاتے نا جیپ پہ یا رکشے پہ، تو لکھ دیا تھا بچہ اعلان کرتا پھر رہتا، سب لوگ کھڑے سننے، بولے کون کون آ رہے ہیں؟ بولے پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قبلہ کعبہ مفتی، ابھی نام آئے نہیں تو رکشہ باہر نکل گیا گاؤں کے۔ بولے یار آ کون رہا ہے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں چلا آ کون رہا ہے؟ تو نام تو خیر تمہیں میرا معلوم ہی ہوگا، چلیے ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے بات میری؟ یہ حضرت کی محبتیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آمین۔ تو جمعے کے دن اگر کوئی مسجد جھاڑے پونچھے صاف کرے تو اس کو احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شک۔ تم نے زندگی میں کبھی ایسا کام کیا؟ اگر صدر صاحب ہوتے نا مسجد کے سیکریٹری صاحب تو جمعے کے دن یا جب موقع ملتا ہے تب جاتے ہیں اور باندھے پیچھے ہاتھ ایسے کر کے اور دیکھا جا رہا، بولے ہاں بھائی امام صاحب تمہیں یار یہ جالا دکھائی نہیں دے رہے؟ امام پہ جمع کیا؟ اچھا امام یہ جالا صاف کرے گا تیرا، مؤذن صاحب نالی بڑی گندی ہو رہی ہے، اچھا تم صدر سیکریٹری ہو گئے تو تمہارا مقام حضرت ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ اللہ، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ تھوڑی سی عزت مل جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے تو اتنی جماعت ہے، اتنی جماعت عہدہ نہ جائے بھلے امام چلا جائے۔ ایک گاؤں میں تو بولے حضرت 3 مہینے سے ٹیسٹ چل لیا۔ میں نے کہا ٹیسٹ کیا اچار اچار تھا؟ کہ بولے نہیں، ہر جمعے کو نیا امام بلاتے ہیں اور اس کو رکھتے ہی نہیں، تقریر کرائی اور بھیج دیا کہ نہیں تم پسند نہیں ہو، نہ تنخواہ دینی پڑ رہی اور روزانہ نیا چکنے مل لیا، مگر امام بھی اتنے ہیں 2 2 3 3 آ جائیں، سمجھے؟ ایک پتہ چل جائے کہ ایک ہٹ نہیں رہا تو 2 3 آ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے تقریر میں ایک جگہ کہا تھا کہ مدرسوں میں اس کے ساتھ ساتھ، سمجھ میں آ رہی ہے، صرف 2 راستے دکھائے جاتے ہیں، مدرسہ اور مسجد۔ اس کے ساتھ ساتھ معلوم ہے اگر اس کو ہنر بھی سکھا دیا جائے، علم طب سکھا دیا جائے، یہ سب یہیں سے ہے،
اس کو تجارت کے اصول بتا دیے جائیں، تو اگر وہ جو تجارت کرے گا نا اور وہ نماز پڑھائے گا تو پھر وہ صدر اور سیکریٹری وہ اللہ سے ڈر کے نماز پڑھائے گا۔ اس لیے تو کچھ مولانا لوگ میری تقریر اس کے خلاف ہو گئے تو بولے یہ تو مدرسے کے بچوں کو اکسا رہے ہیں، مطلب ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، آج لاک ڈاؤن لگا تو کیا دیکھا تم نے؟ یہی دیکھا تھا۔ تم خود بتاؤ، ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں، جب آگے ایمانداری سے بتاؤ، ایمانداری سے ذہن دیکھیو، ذہن تم کہو گے کہ ہاں میں نے اکثر یہ بات کہی ہے تقریر میں، لیکن پھر آگے یہ تو بتا رہے ہیں۔ تمہاری کوئی بھینس کھول کے لے جائے تو کیا تم اسے انعام دو گے؟ کیا نہیں، بولو۔ تمہاری کوئی موٹر سائیکل لے جائے، بچوں نہیں لے کے جائے گا، بیٹھے رہو۔ اگر موٹر سائیکل لے جائے تو کیا انعام دو گے؟ چور کو کیا انعام دو گے؟ اس کے گلے میں ہار ڈالو گے؟ آؤ چور صاحب بتاؤ، اسے کھیر کھلاؤ گے، اسے مرغا کھلاؤ گے، اسے پیسے دو گے؟ مگر دماغ دیکھو کتنا الٹا ہو گیا۔ شادی میں تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولو نا، چورے شادی میں جوتی نہیں چری تو چور کو تم نے پکڑوایا تھانے میں؟ آتے ثابت پلٹ گئے، پوری برات پٹتی، چھوٹا سالہ یا سالی چرا کے لے گئی تو تم نے فون کیا کہ صاحب چوری ہو گئی، چور بھی پکڑا گیا، اور الٹا انعام دے رہا، انعام۔ صحیح بات ہے۔ اس چوری کرنے والے کو جبکہ چور کی سزا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، بھلے 10 درہم سے زیادہ پر یہ قید لگتی ہے، اسلامی حکومت ہو تو سزا چوری کے اعتبار سے ہے، مگر ہمارے یہاں ذہن دیکھو، اسے انعام دیا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا کتنے چاہیے؟ چورنی صاحب بولو، چھوٹی بچی سالی یا سالہ، وہ کہہ رہا 10,000، یہ بولے 8، دونوں میں جھگڑا، 10 8 8 10۔ اتنے میں 2-3 بوڑھے آگئے بزرگ، کہنے لگے بھئی کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے معاملہ۔ بولے ایسا کرو چلو 9 پہ نپٹاؤ، نبٹ گیا۔ 9 پہ نپٹاؤ۔ بولے کیوں؟ بولے یہ تو ان کا حق ہے دو۔ ان بوڑھے میاں سے پوچھو تم بڈھے کہاں ہوئے ہو؟ چور چورنی کا حق جانتے ہو کیا ہے؟ تم کہہ رہے ہو کہ ان کا حق ہو دو، چور اور چورنی کا حق تمہیں معلوم نہیں۔ مگر اتنے میں دولہا میاں کے ابا آگئے، بولے کیا بات؟ بولے یہ جھگڑا۔ بولے نہیں، 9 نہیں 8 نہیں 10 مانگے پورے دوں گا، اس لیے میرے بیٹے کی خوشی کا دل ہے، غم نہیں کروں گا، 1 روپیہ کم نہیں کروں گا۔ دے دیے 10۔ اتنے میں دلہن کو بٹھالا، دولہا بیٹھے، کار چلی، بچوں نے کار گھیر لی۔ تم نے فون کیا تھانے کو، اگروادیوں نے کار گھیر لی، آ جاؤ۔ بولو، فون کیا؟ نہیں کیا نا، وہاں بھی یہی جھگڑا، 10 دے دیے 10۔ اب امام صاحب کا میٹر آ گیا، امام صاحب کے نکاح آ گیا، نکاح پڑھائے امام صاحب نے۔ بولے تم بتاؤ، امام صاحب بولے 10، بس ابا کے چل پڑے 10۔ ابا بولے امام کا دماغ خراب ہو گیا، ارے 10,000 کہیں چل رہے ہیں کیا؟ بلاؤ صدر کو، سیکریٹری کو، کیا بات ہے؟ صدر بولے ایسا کرو حافظ جی تم اپنا بوریہ بستر باندھو، جاؤ۔ ارے ذرا شرم آنی چاہیے، شرم۔ تم نے چوروں کو 10,000 دے دیے، ڈکیتوں کو 10,000 دے دیے، تم نے آتش بازی میں اڑا دیے، تم نے ناچ گانے کھیل کود میں اڑا دیے، تم نے ڈانس پارٹی ڈی جے وی جے میں اڑا دیے، تم نے نچکئیوں کو دے دیے، بھانڈوں کو دے دیے، چھکوں کو دے دیے۔ اور جو عالم دین تھا، جو حافظ قرآن تھا، جو قاری قرآن تھا، جو جس نے نکاح پڑھایا، النکاح من سنتی، اصل نکاح یہی ہوا ہے، یہی رسم تھی، اسے تم مسجد سے نکال رہے ہو۔ اس نے مانگ لیے، اگر اس کے بچے کھا لیتے، ایک عالم کو دے دیتے تو تمہیں ثواب بھی ملتا، تمہیں دعائیں بھی ملتی، مگر مسجد سے ہٹا دیا۔ یاد رکھو، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے بول کے جاتا ہوں، اگر ایسے اماموں کو نکالتے رہو گے، ہٹاتے رہو گے، بغاوت کرتے رہو گے،
ہوتے اگر شرعن امام کی پکڑ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، اور دنیاوی اعتبار سے شریعت میں تم نے اپنی طبیعت ملائی اور امام کو ہٹا دیا، امام سے بغاوت کرتے رہے، بغاوت کرتے کرتے اگر مر جاؤ تو ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب کوئی بوڑھا نکل کے نہیں آتا، اب کوئی بھی نکل کے نہیں آتا، اب کوئی نہیں بولتا کس کا حق ہے، مگر پیارے ذرا سنو، غور کرو، توجہ کرو، اسی لیے دین اور اسلام پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتا، کالجوں میں بچوں کو پڑھاتے ہو، اسکولوں میں پڑھاتے ہو، وہاں پر موٹی موٹی فیس دے دیتے ہو، ڈریس بھی بنتا ہے، کورس بھی آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ذرا غور کرو، جو پڑھ کر کے 8 سال مسجد کا امام بنا، وہ اپنے بچوں کو 10,000 میں، 8,000 میں، 6,000 میں کیسے پالے گا؟ اب بتاؤ ذرا کون ہے جو اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ اس لیے تمہیں اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ نوجوانوں، دلی میں کام کرنے والوں، بمبئی میں کام کرنے والوں، مجھے پتا چلا جلسے کی وجہ سے تم آئے ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہاری کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، مگر پیارو آج سے یہ عہد کر لینا، علماء کی بھی عزت کریں گے، اماموں کی بھی عزت کریں گے، اور انہیں ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، واہ کیا بات، ہر اعتبار سے نوازیں گے۔ یہ ابھی نام ہے نا اصلاح معاشرہ کانفرنس، جی اصلاح معاشرہ کا مطلب میں بتا دوں تمہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ سنو، اصلاح معاشرہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو سماج میں، جو معاشرے میں برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا اور ان کی جگہ اچھائیاں ڈالنا۔ بے شک سبحان اللہ، میں نے دیہاتی لفظوں میں ترجمہ کر دیا۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ برائیوں کی اصلاح کرنا، ان کو ختم کرنا اور اچھائیوں کی طرف آپ کو لگانا۔ بے شک